للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی نبینا الکریم کی ذات ببرکات پر اور حضور کی آل پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عظیم ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی خاص توفیق کے ساتھ ہم سب 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت کی آخری نشست کے اندر امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول شاہ سوار کربلا شہزادہ گلقبا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر اور سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اللہ رب العزت کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی اور اللہ نے ہمیں 16ویں سالانہ محفل کے اختتام تک پہنچایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے بہا شکر ہے، اس کی خاص توفیق ہے اور بالخصوص سید الشہداء کی خاص نظر کرم ہے۔ میں تمامی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جتنے بھی منتظمین ہیں جنہوں نے اپنی کاوشوں سے، محنت سے ان محفل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد فرمائی، شب و روز جن کے یہاں پر محنت کی، انہوں نے پیسے لگائے، وقت دیا، گرمی کی شدت کے اندر ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے مسلسل محنت کرنا، یہ یقیناً سید الشہداء کی خصوصی کرم کا نتیجہ ہے۔ میں بار دیگر جامعہ تحفیظ الاسلام کے جملہ طلباء اور طالبات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جنہوں نے 10 دنوں کے اندر بڑی محنت کی، اس کے بعد جو ہمارے بزرگ ہیں، جتنے بھی انتظامیہ ہیں، میں فرداً اگر نام لوں تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن آپ کے نام میں بھی جانتا ہوں اور امام حسین بھی جانتے ہیں جنہوں نے یہ محنت کی، کاوش کی۔ ظاہر ہے یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ ایک انجمن مل کر زور لگاتی ہے، کام ہوتا ہے۔ بہر صورت اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس کام کو تا صبح قیامت جاری اور ساری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی میں
اپنے موضوع کی طرف چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیے، سانہ کربلا 61 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام 61 ہجری کے اندر رونما ہوا۔ آج 10 محرم الحرام 1448 ہجری ہے۔ یہ سانحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کم و بیش 50 سال، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو 50 سالوں کے بعد 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی۔ اس امت نے اپنے ہی نبی کی اولاد کے ساتھ وہ برا سلوک کیا جو آج بھی جب یہ روح سنتی ہے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، کہ برے سے برا دشمن بھی ہو تو وہ بھی یہ سلوک اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا جو امام علی مقام اور خانوادہ رسول کے ساتھ کربلا کی زمین پر سلوک کیا گیا۔ تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ نے توجہ فرمانی میری طرف؟ دیکھیے، میں نے زور نہیں لگانا کوئی، میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ آپ نے دل کے کانوں سے سماعت فرمانی۔ میں اپنی ایک ایک بات کو کوشش کرتا ہوں کہ میں ریپیٹ بھی نہ کروں، جلدی جلدی آپ کے سامنے کہہ دوں تاکہ کچھ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ، آل کے ساتھ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ شہید کرنے کے بعد ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ اٹھائے گئے۔ تاریخ میں اس سے پہلے بڑے واقعات ہوئے، بنی اسرائیل کو پڑھ لیں، قرآن پاک میں دیگر اقوام اور امم کا جو ذکر ہے، بڑے بڑے سانے ہوئے، لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کو نہ قرآن سے ملے گا نہ تاریخ کی کتب سے آپ کو ملے گا کہ مخالفین نے قتل کرنے کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑائے ہوں اور سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا کر کریا کریا شہر شہر گھمائے ہوں۔ یہ صرف آل رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ میں زور دے کر بات نہیں کہہ رہا، آپ اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سمجھیے کہ اگر یہ واقعہ ہوتا حادثاتی طور پر، غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، اچانک ہو جاتا، غلطی سے ہو جاتا، تو اس کے بعد جو کام کیے گئے وہ کبھی نہ ہوتے۔ قتل خطا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے جب قتل خطا ہو جائے تو پھر دیت دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی، غلطی سے بندہ مارا جا سکتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر یہ غلطی سے یا وقتی ان کو کوئی ایسی بات ان کے سامنے آ گئی، مغالطہ لگ گیا، یا کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے، ان کے سروں کو قلم کر کے نیزوں پر چڑھانا، اور پھر کوفے سے دمشق تک، شام تک، اور پھر مدینہ تک، شہر بشہر، نگر نگر اور کوبہ کوبہ آل رسول کو کبھی نہ گھمایا جاتا۔ یہ کہا جاتا، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ کرنے ایک بڑی جماعت ہے، بڑے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، ابن سعد نے اور عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سارا کام کر دیا۔ جب یہ یزید کو پتہ چلا تو وہ بڑا برا اس نے محسوس کیا، یہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بغیر اس کے آرڈر کے کام ہو گیا۔ تو میرا پہلا سوال، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا کے ہر اس منصب سے ہے، ہر اس مصنف سے ہے، ہر اس خطیب سے ہے، ہر اس ادیب سے ہے،
کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی اور یزید کو پتہ نہیں تھا بقول تمہارے، تو جب یزید کے دربار میں، جب یزید کے تخت کے سامنے امام حسین کا سر مبارک لایا گیا تو وہ کبھی آپ کے دندان پر چھڑی نہ مارتا، اور وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ حسین تم ہار گئے ہو، میں جیت گیا ہوں، تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں سے لڑائیاں کی تھی، آج میں نے اس کا بدلہ، بولو تو صحیح، یہ کبھی نہ وہ کہتا بڑا غلط ہو گیا۔ دیکھیں کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ غلطی میں فوری بندہ فوری رجوع کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جو اس کے حکم پر کئی مہینوں تک امام عالی مقام کے سر کو شہر بشہر گھمایا گیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف یزید کی اس میں مرضی نہیں تھی بلکہ یزید کا یہ حکم بھی تھا اور اس کی رضا اس میں شامل تھی۔ یہ میں تاریخی حوالہ دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ تاریخی حوالہ دے رہا ہوں کہ تاریخی حوالے سے پریا پنچایت کی بات یہ ہے کہ یزید کا جو بھی وکیل یزید کو بچت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اس کو کلین چٹ دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، وہ ان حقائق کو بھی سامنے رکھے۔ دوسری بات، میں ابھی قرآن کی طرف بھی جاؤں گا۔ میں نے پہلے بیان کے اندر میں نے قرآن سے یہ بات ثابت کروائی تھی کہ یزید ہی قتل حسین کا اصل مجرم ہے۔ اب وہ بات میں بعد میں کروں گا۔ دیکھیے دوسری بات سنیے، جب عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہے کوفے کا، سپہ سالار ہے عمر بن سعد، عمر بن سعد نے یہ سارا کام کیا اور اس کے چوٹی کے جو بندے اس کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ سارا کام کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے دارالحکومت کے اندر تھا، جب اس کے پاس امام حسین کے اور ساتھیوں کے سارے سر کاٹ کے پیش کیے گئے تو اس نے شہر کے اندر منادی کروائی اور لوگوں کو اعلانات کروائے کہ ہم نے باغیوں کے سر قلم کر دیے ہیں، کوئی یزید کے خلاف بغاوت نہ کرے، اور اس نے خط لکھا یزید کو، تو جو ہے آپ کی، اس نے یزید کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ ہم نے تیرے دشمنوں کو، تیرے باغیوں کو ان کے سر قلم کر دیے ہیں اور میں نے پورے کوفے کے اندر ان کو چکر لگوایا ہے، آگے میرے لیے کیا حکم ہے، آگے میں کیا کروں؟ تو یزید نے واپس اسے لکھا کہ تو نے بہت اچھا کیا ہے، اب ان سروں کو میرے پاس دمشق کے اندر بھیجا جائے۔ اگر یزید اس بات پہ راضی نہیں تھا بقول تیرے، تو یزید کی وکالت کر رہا ہے، اور تیرے بقول یزید اس پر راضی نہیں تھا تو وہ یہ کہتا تو نے غلط کیا ہے، لہذا فوری لاشوں کو دفنایا جائے، سروں کو دفنایا جائے، اور یہ بات وہ کبھی نہ کہتا کہ سروں کو میرے پاس بھیجا جائے۔ تیسری اور آخری بات، جب آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر آپ تاریخ کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یزید کے دربار کے اندر ایک بوڑھے صحابی حضور کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ یزید امام عالی مقام کے سر کے اوپر ایسے نا چھڑی لگا مار رہا تھا، سامنے سر ہے کس کا؟ امام حسین کا، تو وہ چھڑی مار رہا دندان پر، تو بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے ایسے کانپ رہے تھے، لاٹھی کے سارے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، او بدبخت چھڑی پیچھے کر، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور ان دانتوں کو، ان ہونٹوں کو بوسے دیتے تھے۔ یہ جو وہ کام کر رہا تھا، جو لوگ یزید کے وکیل بنے، چلو چھوڑیے اس بات کو، وکالت کی دنیا میں آ کر آپ وکالت کریں، ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہم یزید کی وکالت کریں گے، دلائل دیں، براہین دیں، ہماری بھی بات سنیں اور تم بھی سناؤ، فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ جب وہ یہ کام کر رہا تھا اس نے کہا اس بوڑھے کو باہر نکالو، یہاں سے اس بوڑھے کو باہر نکالو، اگر یہ حضور کا صحابی نہ ہوتا میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ اس بوڑھے صحابی نے کہا بات سن، تو صحابی کی بڑی قدر کرتا ہے، یہ جو دفاع صحابہ والے نا یہ اصل یزیدی نے، یہ نام صحابی کا لے کر آل رسول پر برستے ہیں۔ تو جو کیجئے گا ذرا جملہ دیکھیے، اس نے کہا تو حضور کے صحابی کی قدر کرتا ہے، اور
اور یہ جو تیرے سامنے ہے یہ صرف صحابی نہیں، حضور کی آل بھی ہے یہ. یعنی یہ جو جملہ ہے نا، یہ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت پر بھونکنا، یہ آج کا نیا نہیں ہے. اس کا موجد یزید ہے. اس نے کہا تو صحابی رسول نہ ہوتا، میں تیری گردن قلم کر دیتا، نکالو اس کو دربار سے باہر. آپ باہر نکلے ایسے کانپ رہے تھے اور یہ بار بار جملہ کس رہے تھے، چھوڑ صحابی کو، میری کیا عزت کرتا ہے تو نے نبی کی نواسے کی عزت نہیں کی، میری عزت کس لیے کر رہا ہے تو. آخری بات اس جملے کے اندر سیدہ زینب نے خطبہ دیا، امام زین العابدین نے خطبہ دیا. اب جمعے کا دن ہے، خطبے کا ٹائم ہو گیا. امام زین العابدین نے لوگوں کو کہہ کے کہا کہ یزید کو کہے نا اگر وہ اتنا ہی ہمارا حمایتی بنتا ہے تو مجھے خطبے کے لیے کچھ ٹائم دے، میں کچھ خطبہ دینا چاہتا ہوں. سیدنا امام زین العابدین نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کی، حضور کی شان بیان کرنے کے بعد فرمایا ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کی اولاد ہیں. تو یزید کو جب محسوس ہوا کہ دربار کے اندر لوگ جن کو نہیں پتا تھا کہ کن کو قتل کیا گیا، تو اس نے محسوس کیا اور فوری مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر، اذان شروع کر. اب جب اذان شروع ہوئی تو امام زین العابدین نیچے بیٹھ گئے. ظاہر آپ نے اذان کا ادب کیا، احترام کیا، نیچے بیٹھ گئے. مؤذن اذان دینا شروع ہو گیا اور جب وہ پہنچا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام زین العابدین نے اپنی پگڑی اتاری، مؤذن کے قدموں میں رکھ دی، کہا تجھے جس کا نام لیا ہے اس کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر چپ ہو جا. مؤذن چپ ہو گیا. یہ تو ابھی تم نے نام لیا ہے، یزید کو مخاطب کیا، کہا یہ جو ابھی نام لیا گیا ہے یہ بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ گہرام مچ گیا دربار یزید کے اندر. لوگ کہنے لگے بڑا ظلم ہو گیا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن حکومتیں طاقتور ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے بڑی طاقتور ہوتی ہے، ان کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس گولی ہے، ان کے پاس فوج ہے. کوئی بندہ بول نہیں رہا، جو بول رہا ہے اسے دبایا جا رہا ہے، اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. بالآخر یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ امام زین العابدین کی قیادت کے اندر یہ قافلہ پھر مدینے آتا ہے. اب یزید کو قدم قدم پر کہاں پہ بچاؤ گے آپ؟ قدم قدم پر. ہاں حدیث کی کتابیں، تواریخ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ اس نے قدم قدم پر ان لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا. قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد جب یہ قافلہ واپس مدینے کی طرف آیا اور مدینے آ کر جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، جو سارے خانواد رسول کو ذبح کر دیا گیا ہے. تو مدینے کے لوگوں نے بغاوت کی، کھڑے ہو گئے مدینے کے لوگ. جب مدینے کے لوگ کھڑے ہوئے تو یزید نے مسلم بن عقبہ نامی ایک بڑا حرامی قسم کا بندہ تھا، اس سپہ سالار کے ساتھ اس نے 70,000 فوجیوں کا لشکر بھیجا اور مدینے پر چڑھائی کر دی. کہاں پہ چڑھائی کی؟ مدینے پر چڑھائی کر دی. اور اس طرح چڑھائی کی اس نے 70,000 فوجیوں نے جب مدینے پر قتل و غارت کی، جسے واقع حرہ کہتے ہیں، جس میں 12,000 صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا. کتنے؟ 12,000 صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا اور بے شمار لوگوں کو مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے. عورتوں کی عصمت دری ہوئی، پتہ نہیں کتنا کتنا اس نے ظلم کیا. مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے. وہیں پر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے لد کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، اذان نہیں ہو رہی، نماز نہیں ہو رہی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا وہ میری شفاعت سے محروم ہے. اچھا جی، مدینے کا واقعہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کے اندر تھے. جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے وہاں سے سر اٹھایا، انہوں نے کہا بڑا ظلم ہوا ہے. جب سر اٹھایا اہل مکہ نے تو اس نے مکہ پر لشکر کشی کری اور پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر اس نے منجنیق کا استعمال کیا. خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، اتنی شدت کے ساتھ کی خانہ کعبہ جل گیا، دیواریں ٹوٹ گئیں، غلاف جل گیا، چھت گر گیا، چھت کے اندر جو مقدس امانات تھی وہ ساری جل گئیں. حرم پاک کو پامال کر دیا اس نے. اب یزید کو کہاں کہاں بچائے گا یزید کا بیٹا؟
کہاں کہاں تک اس کو لے کے جائے گا. یہ تو میں نے وہ حقائق بیان کیے جو کتابوں کے اندر، کتابیں تاریخ کی نہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. بس میں اتنی بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی فوج جتنی بھی ہے، فوجی جتنے بھی کام کرتے ہیں، فوجی تو ہر حکومت میں کام کرتے ہیں. نون لیگ کی حکومت آئے تو تب بھی ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، مارن والے وہی پولیس والے ہوتے ہیں، اور جب چینج ہو جائے کسی اور کی آ جائے تو تب بھی وہی پولیس والے ہوتے ہیں. یہ ملازم ہوتے ہیں. اصل جو قصوروار ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کر دیا، شمر نے کیا، فلاں نے کیا. نہ، یہ سارے مورے ہیں، اور ان کو سامنے رکھ کر نا اصل میں وہ یزید کو پاک کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے، قرآن پاک کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں اس لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے بڑا پرفتن دور ہے. اس پرفتن دور کے اندر لوگ نا آہستہ آہستہ یہ باتیں کر رہے ہیں، مجالس کے اندر، محفلوں کے اندر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، یا سانوں کی لوڑ ہے یزید نو پیڑا آکھن دی، چھڈو چھڈو پراں، اسی درود شریف پڑھنے ہیں. اسی اللہ کی عزت کی قسم تمہارا وہ درود کبھی حضور پسند نہیں کریں گے کہ جب تو آل رسول کے دشمن کو برا نہیں کہتا. یار کیوں نہیں تو اسے برا کہتا؟ کس چیز کا تمہیں ڈر ہے؟ اسلام کی ساری تاریخ کو تم نے مسخ کر دیا، اور اتنے بڑے واقعے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے. ٹھیک ہے جی، ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ہوئی، سزائے موت ہوئی، اور 40 سالوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دوبارہ مقدمہ کتنے لگا ہے؟ سپریم کورٹ لگا کہ نہیں لگا؟ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں. دوبارہ وکیلوں نے دلائل دیے، دوبارہ ہیرنگ ہوئی پورے کیس کی، اور اینڈ پہ جا کے یہ فیصلہ آیا کہ یہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا چیف جسٹس نے دیا تھا وہ غلط تھا. کسی ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ آج دوبارہ امام حسین کا مقدمہ لڑا جائے، یزید دے وکیل بھی آن تے حسین دے وکیل بھی آن، اور دوبارہ مقدمہ پیش کیا جائے عالمی عدالت کے اندر. سامنے کھل کے آن، نہ پتہ لگے کیڑے کیڑے یزیدی وکالت کرتے ہیں. وہ یزید کی وکالت کریں، ہم حسین کی وکالت کریں گے. دلائل قرآن سے دیے جائیں گے، دلائل احادیث سے دیے جائیں گے، اور دوبارہ ری اوپن کیا جائے یہ کیس، اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کو تباہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ یزید تھا، یزید تھا، یزید ہے جس نے اسلام کو تباہ کیا ہے. جب دوبارہ ججمنٹ آئی تو آپ کو پتا پیپلز پارٹی والے اور یہ سارے جو بھٹو خاندان تھا یہ سپریم کورٹ کے اندر پہنچا، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ تاریخ کا بہت بدترین سیاہ باب ہے کہ اس وقت کے جو ججز تھے وہ دباؤ میں آئے. کدھر جائے؟ دباؤ میں آ کر انہوں نے غلط فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں ایک آدمی کی جان گئی. توجہ کریا جی، میں پیپلز پارٹی دی کوئی وکالت نہیں کرن لگا. میں جڑی وکالت کر رہا، میں مثال تمہیں دے رہا. جو اج بھٹو زندہ ہے، گلی گلی بھٹو، تے پھر حسین زندہ نہیں. جڑی بھی پارٹی کا آدمی ہے، کسی بھی مسلک کا آدمی ہے، کہتا ہے بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے. اگر بھٹو زندہ ہے تو پھر حسین بھی زندہ ہے. ان کی دوبارہ ہیرنگ ہوئی تو دوبارہ اس چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ اس وقت کا جو مولوی نذیر الدین اور جو اس وقت کے لوگ تھے وہ دباؤ میں آئے تھے. کس کے اندر آئے تھے؟ یہ مطلب ہے دباؤ آ کے مولوی بھی فتویٰ غلط دے چھڑتا ہے، چیف جسٹس بھی غلط فتویٰ دے سکتا ہے. دباؤ میں آیا جاتا ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ دباؤ میں آیا جاتا ہے. دباؤ میں آ کے لوگ بڑے بڑے فتوے دے دیتے ہیں. اور امام عالی مقام کو جب شہید کیا گیا تو دباؤ میں لوگ آئے، دباؤ میں آ کے انہوں نے فتویٰ دیا. لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقت دباؤ تھا، آج لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، آج کوئی دباؤ نہیں ہے. دوبارہ سے اس مسئلے کو ری اوپن کیا جائے، اور دلائل کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں
اس کیس کو ری اوپن کر کے دنیا کو بتایا جائے کہ کائنات میں جس وقت 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہوا اس وقت حسین جیسا کوئی نہیں تھا. اس وقت جو یزید حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی لعنتی تھے اور یزید بھی لعنتی تھے. یہ ہمارا مقدمہ ہے جی. تسی اس چیز کی تائید کر دے ہو؟ سارے مقدمے جو دوبارہ ہوئے نے تے مقدمہ بھی کھولن، ہاں عدالت میں لگائیں، حسینی وکیل پیش ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس دلائل ہوں گے. یزید وکیل آن کم از کم اینا تے پتہ لگے ہے کیڑے نے اے جڑے چھپ چھپ کے سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کلپ چلا کے اور چھڑو جی چھڑو. طریقہ کار ہوندا ہے، پتہ طریقہ ہوندا ہے نا کسی بندے دی حمایت کرن دا. بندہ کھل کے نہیں کسی کو کہہ سکتا. چور ہوئے نا جدا ابا تو لوگاں سارے نوں پتہ ہوئے اور کدی وہ مجلس ہی بہ کے نہیں آندا میرا ابا ہے جی. انہوں پتہ ہے میرا ابا جو چور ہے، وہ آندا ہاں جی میرا ہی ابا ہے. وہ دھون تھلے ہوندی تے حیدر کرارو انہوں نے یہ ہر جنگ چاہتے ہیں میرا ابا ابو طالب جی. بھائی جیدہ ابا چور ہوئے ہو تو پاکستان نہیں جی آمدے. وہ آخو تے سبحان اللہ. اللہ دے بندے ہو بچے 2-4 منڈے بیٹھے ان کسی مجلس تے گلاں کرن اپنے اپنے ابے دی. ایک دا ابا چیف جسٹس ہویا آندا میرا ابا کی، کسی دا ابا ایس ایچ او ہے بندہ جناب وہ آندا میرا ابا ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ایس پی ہے. تو جیدہ ابا چور ہوئے وہ کدی بھی شرط لاندا وہ تعریف ہی نہیں کرواندہ ابے ابے ہی ہوندے نے. خیر صلی اللہ ہی وہ نہیں کردا فخر نال گل ہے. وہ کہتا ہے وہ چھڈو جی ابے دی گل نہ کرو کوئی ہور گل کرو. کیوں؟ اس کا ابا چور ہے. تے سانو اینا تے پتہ لگ جائے اے یزید دے پتر کیڑے نے. یہ جو آپ چھپ چھپ کے یزید کی وکالت کر رہے ہیں، کھول کے آؤ سامنے، ہمیں بھی پتہ چلے ہمارا دشمن کون ہے اور یزید کا پتر کون. یہ ہے ایک بات. دوسری بات کی طرف آئے. یہ اچانک واقعہ نہیں ہوا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، نہ وہ نہ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، نہ وہ بیٹھے بٹھائے. ہاں جن کو جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا، جو مسجد میں جاتے تھے تو مروان جیسا لعین آدمی امام حسین کو سامنے بٹھا کے حضرت علی کو گالیاں نکالتا تھا، وہ بیٹھے بٹھائے تھے. جن کو مدینے کے اندر جینے کوئی نہیں دیتا تھا وہ بیٹھے بٹھائے نہیں تھے، ان کو ستایا جا رہا تھا، شریعت کی دجیاں اکھیری جا رہی تھیں. یہ اچانک واقعہ رونما نہیں. بس یہ دوسری میری بات ہے، اس پر میں دلائل دینے لگا ہوں. تو جو ہے تھوڑی لو جی آج نا آج پہ 11:30 بھی ہو جان یزید نو کسی بننے لا کے چھڑاں گا میں. آج اے رولا آج میں یزید دا مکا ہی دینا ہے انشاءاللہ، ٹینشن نہ لیا جائے. پہلا میرا دعویٰ ہے کہ سارے واقعے کا اصل جو مجرم ہے وہ کون ہے؟ یہ میرا پہلا دعویٰ تھا. میں نے تاریخ سے ثابت کیا ہے، میں قرآن سے بھی کروں گا. دوسرا میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا. کیوں کہ جب آپ اچانک مان لیں گے تو اچانک واقعے جڑے ہو جان وہ غلطی چ ہوندے نے، اور بس یہ اچانک ہو گیا جی، غلطی ہو گئی. یہ اچانک واقعہ، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے. پوری پلاننگ ہے امام حسین کو راستے سے ہٹانے کی، امام حسن کو راستے سے ہٹانے کی پوری پلاننگ ہے. پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا، پورے منصوبے کے ساتھ یہ کام کیا گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر رہ رہے. اور بڑی توجہ والی گل ہے، آج لوگ مدینہ جاندے نے 15 دن 18 دن 20 دن 21 دن تے مدینیوں جدوں نکلتے ہیں روندے نے. ہے کہ نہیں گل؟ تے جڑے نہیں گئے اتنے بہ کے روندے نے یا اللہ مدینہ ویکھ لئیے. تے جڑے پیدا ہی مدینے چوں، میری گل سنو، تانوں بے شک جنہ مدینہ پیارا ہے پر جتھے بندہ جمدا ہے نا وہ تھان نال بڑا پیار ہوندا ہے. اور جو پیدا ہی مدینے میں ہو، جن کا وطن ہی مدینے میں ہو، جن کے نانا کی قبر، جن کے بابا کی قبر، جن کا ماں کی قبر مدینے میں ہو، ان کو خوشی سے نہیں زبردستی مدینہ جب چھڑایا جائے ان پر کیا بیتی ہوگی. مدینہ چھوڑنا سوکھا
امام مالک ساری زندگی حج واسطے نہیں گئے. انہیں آخیا یہ نہ ہوئے مینوں موت آ جائے تو مدینے تو باہر موت آ گئی میں نہیں گوارا کرتا, مدینے میں رہے. تو جب امام عالی مقام کو مدینہ چھڑایا گیا تو وہ خوشی سے نہیں چھوڑا, خوشی سے نہیں چھوڑا, پورے منصوبے کا تھا. امام عالی مقام کو گورنر نے خط لکھا. جب یزید کا خط پہنچا, دیکھو جنے دی گل جہی ہوندی نا, جنے دی گل پورے پنڈ جہاں چودھری ہوندا ہے نا, ایم پی اے جہاں آندا آ کے چودھری دے ڈیرے تے پہندا ہے, آندا چودھری دا ووٹ لب جائے باقی سارے ہی میرے نال نے. وہ ایک ایک بندے نو فردن فردن نہیں ملتا, وہ پنڈ کے بڑے معتبر بندے کو ملتا ہے. یزید نے جدوں ساریاں من لیا ہی, ایک امام حسین نہ منیا سی, انہوں نے کی لوڑ پئی یہ ساری حکومتی مشینری انہیں لا دیتی امام حسین دے پیچھے. یہ پتہ یہ چلیا کہ ساریاں پاویں من لیا سی پر جدوں تک حسین نہ کسے نو منے, بے شک سارے مان لیں, سارے سب نے مان لیا. تو امام حسین کو جب اس نے خط لکھا کہ یہ جو 3-4 آدمی ہیں ان کا جو سرکردہ ہے وہ امام حسین ہے, اور جب تک حسین نے بیعت نہیں نہ کرنی مینوں نیند, بے شک میں تخت پہ ہوں, بادشاہ ہوں, سب کچھ ہے میرے آگے پیچھے, لیکن مجھے حسین کا ڈر ہے, لہٰذا وہ بیعت کرے, اور اگر اس بیعت نہیں کرتا تو اس کا سر میرے پاس بھیجا جائے. یہ خط مدینے کے گورنر کے پاس پہنچ گیا. وہ جو گورنر تھا وہ اہل بیت کا محب تھا, وہ اہل بیت کا, یاد رکھیا جے بندہ تنخواہ ہمیں کسی دی بھی کھاندا رہے نا, اندر ایمان ہوئے چھوٹا, تھوڑا جہا بھی ایمان ہوئے تو بندہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیتا ہے, کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. اے جڑے بندے نے کی کری اسی مجبور ہاں, اینا کوئی بھی مجبور نہیں جے ہوندا. ایک طرف رسول اللہ کا دین ہے اور دوسری طرف تمہاری مجبوریاں ہیں. قیامت والے دن اللہ کو جا کے یہ بتاؤ گے میری نوکری کی مجبوری تھی, میری ملازمت کی مجبوری تھی, نہ. امام حسین نے جدوں پیش کیتا جانا ہے نا, اور ساری مجبوریاں آپ کے پیچھے رہ جائیں گی. تو گورنر نے کہا جی آپ تسی بہتر ہے کہ یا مدینہ چھڑ دیو, کیونکہ مینوں بڑے سخت آرڈر نے, مینوں اپنی فکر کوئی نہیں, تھوڑی فکر ہے. امام حسین نے آخیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تیری گل. جدوں امام حسین نے وہ نال گل کی یزید نو پتہ چل گیا. یزید نے راتوں رات گورنر بدل لیا, گورنر دوسرا آ گیا. یہ جو گورنر اب آیا یہ پکا یزیدی سی. اس نے امام حسین کو بلا لیا. امام حسین جب نکلنے لگے تو بنو ہاشم کے نوجوانوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں, آپ نہ جائیں, خطرات ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا, آپ میرے ساتھ جاؤ, آپ باہر رہنا, میں اندر جا کے اس سے بات کروں گا. اگر کوئی اس نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تو میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا اور پھر تم اندر آ جانا. امام حسین جب اندر گئے, اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی میں بیعت لینا چاہتا ہوں آپ کی. کیا لینا چاہتا ہوں؟ یہ بیعت مطلب ووٹ لینا چاہتا ہوں, آسان لفظوں میں سمجھے. بیعت اسی کرتے ہیں, تسی سمجھو ہو رہے یہ پرانی کوئی گل ہے, پتہ نہیں کی سی. بیعت مطلب ووٹ. یہ کوئی بیعت پیری مریدی دی نہیں سی, اے بھی گل سمجھو. بڑے لوگ بہت غلط بیان کرتے ہیں, میں اس بات کو 100 مرتبہ مسترد کرتا ہوں. جنہ حضور دی بیعت کیتی ہوئے کسی ہور دی کرن دی لوڑ ہے, اینا تو کم از کم کامن سینس استعمال کریں. یہ پیری مریدی والی بیعت ہے, یہ سیاسی بیعت ہے, ووٹ آف کانفیڈنس ہے. یزید جب امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا وہ ان کو مرید بنا رہا تھا اپنا, مرید نہیں سی بنا دوندا سی, میں خلیفہ بن گیا تسی مینوں منو, مجھے ووٹ دیں آپ. تو جب امام حسین پہنچے گورنر کے پاس تو باتیں ہوئی تو اس نے کہا جی میں یزید کے حق میں آپ بیعت کریں. آپ نے فرمایا نہ, تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں. میں نے جمعے والے دن بتایا تھا نا کہ انسان کے 3 درجے ہیں. کتنے درجے نے؟ پیڑا کام ہو رہا ہوئے تے ہاتھ نہ روک, نہیں طاقت تے نہیں طاقت تے. اے جڑے دل والی گل ہے نا, اے سب تو کمزور ایمان ہے. اس تو وڈا ہے زبان والا تے اس تو وڈا ہے ہاتھ والا. تے کی خیال جے امام حسین دا کیڑا ایمان ہے؟ بندے دے آندے نے نا امام حسین واسی جی انہاں نوں بولنا نہیں سی. اللہ دے بندیا تو اپنے نال جوڑنا امام حسین, بھاویں مسیتیں نوں تال لگ جائے تو چپ کر کے بہ جانی, چھڈو جی سانوں کی گل, اللہ دا گھر باندھے تو باندھی رہے, اسی چپ. اذان بند ہو جائے, اج اذان حکومت بند کرا رہے, اساں ساریاں بولنا نہیں بولنا.
تسی بھاویں جننے مرضی بہادر ہو، پچھلے تو پچھلے سال سپیکر لا لے ہم تو ہاں کی کر لیا ہے، مسجد نو تالا لا چھڑن، کسے بندے بولنا انے جوگے اسی، تو امام حسین نو اپنے نال نہ ملایا کرو۔ امام حسین کا پہلا درجہ ہے کہ جب کوئی برائی ہو رہی ہو تو اسے ہاتھ سے روکیں۔ آپ نے فرمایا نہ، میں چھپ کے بیعت کرنے والا نہیں، میں حسین ہوں، اور میں اپنا ہاتھ جب کسی کے ہاتھ میں دوں گا تو سر عام دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو مانوں گا تو سر عام مانوں گا، چھپ کے نہیں دوں گا میں۔ ڈرپوک آدمی آندا ہوندا ہے، انہوں ووٹ منگن ایک بندہ آوے آندا میں تینوں ہی دیاں گا، دوجا آوے انہوں بھی آندا ہے پہلا کلمہ ایک گل، دوجا کلمہ دوجے نال پڑھ لیا، تیجا کلمہ تیسرے نال پڑھ لیا، سارے نو کلمہ پڑھ کے بندہ وعدہ کردا ہے کہ نہیں؟ تے جیڑا تگڑا بندہ آندا یار گل سن، ووٹ ہاں ایکو بندے نو دینا ہی، ناراض نہ ہوئی، تگڑا بندہ انج گل کرے۔ ڈرپوک آدمی آندا ٹھیک ہے پاجی اسی تواڈے نال، اسی تواڈے نال، وہ سارے نال ہوندا ہے کیونکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا نہ، اگر میں نے بیعت کرنی ہے تو دن کی روشنی میں کروں گا، لوگوں کے سامنے کروں گا، لیکن یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ یزید کہاں اور حسین کہاں، وہ پلیت ہے، میں پاک ہوں، میرا نانا نبیوں کا سردار ہے، میں اس کی بیعت کر لوں۔ جب یہ گفتگو ہوئی، تلخ کلامی ہوئی تھوڑی سی، امام حسین اٹھ کے نکل آئے۔ اب اس کے حواریوں نے کہا اللہ بھائی تم نے اب حسین کو یہاں سے نکلنے دیا ہے، اب حسین تیرے قابو نہیں آئے گا۔ امام حسین نکلے، اور بڑا مختصر واقعہ ہے کہ وہاں سے راتوں رات آپ مکہ میں تشریف لے آئے۔ اب حج کا سیزن تھا، یزید نے حرام کی حالت میں اپنے فوجی بھیج دیے تلواریں اندر حرام میں رکھ کے کہ جب حسین طواف کر رہا ہوگا تو تم اس کو کیا کر دو، شہید کر دو، قتل کر دو۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ حرام کی حالت کے اندر لوگ تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں، امام علی مقام نے کوفے سے خط آ چکے تھے، اب یہ تیسرا میرا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوفیوں نے بلایا، کس نے بلایا؟ کوفیوں نے بلایا، کوفیوں نے دھوکہ کیا، نہ، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ کوفیوں نے خط لکھے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور خط لکھنے بڑے بڑے جید صحابہ بھی تھے اس میں، حضرت سلمان بن سرد جنہوں نے جواد توابین بعد میں بنائی، انہوں نے خط لکھے امام حسین کو کہ آپ کوفے تشریف لائیں، ہم آپ کے حواری ہیں، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے ہاتھ میں مضبوط کریں گے، آپ یہاں پر آئیں۔ آپ کوفے تشریف لے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ کوفے میں گئے، یزید کو پتہ چلا تو کوفے میں انٹری سے پہلے امام علی مقام کے لشکر کو ہائی جیک کر دیا گیا، گھیرے میں لے لیا گیا، کرفیو لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے امام مسلم بن عقیل کوفے میں گئے، ایک دن میں 60,000 لوگوں نے بیعت کی، 2 بچوں کو ساتھ لے کر گئے۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد دھوکے سے کوفے کے اندر داخل ہوا، اس نے آ کر 4-5 بندے مارے، قتل کیے، ان کی لاشیں لٹکائیں، باقی سارے لوگ بھاگ گئے، سب لوگ بھاگ گئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دھوکہ بڑا انہوں نے کیا، کوفیوں نے دھوکہ کر دیا، کوفیوں نے بے وفائی کر دی، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی اگر کدھر ظلم ہوئے نا، ایک بندے نو لٹکا دیا جائے، ایک آدمی کو مار دیا جائے، باقی سارے بندے ڈر جاندے نے کہ نہیں، سارے نس جاندے نے۔ ہن بھی اگر تمہیں کربلا نہ سمجھ آئے تو پھر کدی بھی نہیں سمجھ آؤں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، کسی کو کاروبار کو، کسی کی اولاد کو، کسی کو اپنی جان کی، کسی کو کسی بچوں کی فکر پڑ جاتی ہے۔ کوفی سارے جنہوں نے خط بیچ کر امام کو بلایا ڈر گئے، کرفیو لگ گیا، اپنے اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے، اور یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو حضرت سلمان بن سرد نکلے، انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہم نے آل رسول کے ساتھ کر دی، ہم نے انہیں بلایا تھا، خط لکھ کر بلایا تھا، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکے، امام کی قبر پہ چلے گئے، وعدہ کیا اپنی جانیں دیں گے، سب نے جانیں دے دی، یزیدی فوج کے ساتھ ٹکرائے، سب ٹکرائے اور اپنی جانیں دے کر اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا، اگر سارے بندے باہر نکل آتے،
میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر سارے لوگ نکل آتے تو یزید کی کوئی جرت نہیں تھی، لیکن سارے لوگ کدی نکلے نہیں، نکلے آج تک نہیں لوگ نکلے، اور اسی طرح نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ ہر بندے کا اپنا ذاتی مفاد، ذاتی ڈر، ذاتی اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑ جی مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کے ساتھ۔ یہ جو بات ہوتی ہے انسان کو بہت دور لے جاتی ہے۔ اب سنیے، امام علی مقام کو نینوا کے مقام پر جب شہید کر دیا گیا، اور اگلے میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ واقعہ حادثاتی طور پر غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتا تو کبھی بھی امام علی مقام کے سر کو نیزے پر نہ چڑھایا جاتا۔ اب آگے چلیں، تو جو ہے آپ کی ان تھوڑی قرآن پاک تو گل کرنے ہیں۔ بیٹا بند رکھو دروازہ۔ میرے خیال کوئی انتظامیہ نو ٹینشن تو نہیں بنی ہوئی؟ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں میرے خیال ہے، اللہ خیر رکھے، کسی نے کوئی ٹینشن تو نہیں۔ گل سنو میری، میں وقت دے یزید نو پیڑا نہیں آندا کہ تمہیں ڈر لگ جائے کہ انہیں چڑھن گے، میں وہ یزید نو آنا۔ آگو سبحان اللہ، ڈریا جے نا بیٹا، ان دروازہ نہیں کھولنا، مہربانی توجہ فرماؤ میری طرف۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مرے یزید نو گالاں کرنیاں سوکھیاں نے، جڑا جیوندا زندہ ہوئے انہوں پھر بندہ پیڑا نہیں آکھدے، بڑا مشکل ہے، ایک دل گردے کی بات ہے۔ اے علی دے پتراں دا کام جے، میں دیکھو نا لوگ گلاں کردے نہیں، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ میں ایک روایت سنا کے پھر اپنی گل پوری کرنا۔ میں اس پہ ایک روایت سناتا ہوں۔ مولا علی دے نام سنیا جی؟ اچھا، یہ دشمنی پتہ ٹوری کتھوں ہے؟ یہ دشمنی ٹوری کتھوں ہے؟ جنہ دے وڈے وڈیرے علی دی تلوار نہ مارے گئے، علی نے چھڑیا تے کوئی بھی نہیں نا، جڑا حضور دا دشمن سی۔ اور یقین جانو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک ایک جنگ میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کرتے تھے، واصل جہنم کرتے تھے۔ اور اپنی صورت حال یہ تھی علی کی کہ ایک دن حضرت علی کے پاس جبرائیل آ گیا، اس نے کہا یا علی بڑی طاقت ہے، بڑی آپ کے پاس طاقت ہے، بڑی طاقت ہے آپ کے پاس، پنجہ آزمائی نہ کر لئیے۔ مولا علی پتہ کی جواب دیتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا نا، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے نا وہ اپنے دشمنوں پر دی ہے، میں اللہ رسول کے دشمنوں پر اپنی طاقت چلاتا ہوں، اللہ کے دوستوں کے سامنے میں سب سے زیادہ نرم ہوں، سب سے زیادہ نرم ہوں، دشمنوں پر بہت سخت ہوں۔ کیسے سخت ہوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اسلام قبول کیتا ہے، 10 سال دی عمر ہے نا حضرت علی دی، تو حضور نے آکھیا بھائی علی ہے سارے قبیلے بنو ہاشم نو بلاؤ نا، گھر دعوت کرو، انہاں دی روٹی چھوٹی پکاؤ، انہاں نو میں اسلام دی دعوت دینی۔ تے دعوت روٹی کدے گھر پکی؟ حضرت ابو طالب دے گھر، یعنی اسلام کا پہلا جلسہ اس کی روٹی کس نے پکائی؟ ابو طالب نے۔ کنے پکائی؟ ابو طالب نے۔ روٹی پک گئی، سارے بنو ہاشم والے بلائے نے۔ اللہ فرمایا پہلے اپنے رشتہ داراں نو دعوت دیو نا، تو سارے نو بلا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا نبی جے، تونوں خوش ہونا چاہیے میں توڑے قبیلے دا، خوش ہو میں اللہ دا، کیونکہ سارے انتظار ہی سن کہ وہ آخری نبی آئے گا، وہ ایسے دور ہی ہونا ہے۔ تو حضور نے آکھا میں توڑے قبیلے دا، تونوں خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اسی خوش ہو کہ میں اللہ دا، تو سارے نو خوش ہونا چاہیے سے کہ نہیں؟ تو سارے تونوں نے آکھیا اس واسطے سانو سدے، آ نہیں وہ روٹی تیری کھانی، آ نہیں تینوں مننا، اٹھے جناب تے ٹور پہ۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے دوجے دن حضرت علی نے پھر کلیا ہو بلاؤ سارے، دوجے دن پھر روٹی پک گئی، تے کوئی روٹی دار روٹی نہیں سجے، روز بکرے تے اونٹ پہ ذبح ہوندے ہاں۔ دوجے دن پھر بلا لیا، تے دوجے دن پھر انہاں گل کوئی نہ سنی، پہلے آ کے آندے نے اگر وہ گل کرنی ہے ہاں روٹی کوئی نہیں کھانی۔ حضور نے فرمایا چلو روٹی تے کھاؤ، جدوں روٹی سارے کھا لئی نا حضور گل شروع کی وہ پھر نکل گئی۔ تے تیجے دن جدوں آئے تے حضرت ابو طالب نے فرمایا بھتیجے گل سن، انہاں نو آن دے، گل تو کرنی ہے تے سوٹی لے کے دروازے میں کھلونا ہے، جیڑا بھی باہر نکلیا وہ دھون لا دیاں گا، تیری گل سن کے جان گے۔ لو جی ہوں تیری گل شروع ہوئی ہے، بڑی توجہ والی گل جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے،
میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر پوری دنیا میں تم حکومت کرنا چاہتے ہو، چوہدراٹ کرنا چاہتے ہو، لیڈر بننا چاہتے ہو، تو میرا کلمہ پڑھ لو، پوری دنیا پر تمہیں حکومت مل جائے گی۔ کیونکہ تمہاری خواہش ہے کہ ہم بڑے بنیں، چودھری بنیں، لیڈر بنیں، لیڈ کریں لوگوں کو، تو بس تم میرا کلمہ پڑھ لو، پوری دنیا پر حکومت کرو گے۔ بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ پہلے تو گل نہیں سن دے، ہوں جدوں سن لئی جواب کوئی نہ دین، جواب کوئی نہ دین۔ جدوں حضور نے 3 دفعہ پوچھیا نا کہ تھوڑے چ کیڑا ہے جڑا میرے نال ہے، تے جواب نہ آیا تے مولا علی کھلوتے، مولا علی کھلو کے آخیا یا رسول اللہ میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے نال ہاں۔ حضور نے آخیا علی بہ جا، علی۔ حضور نے پھر پوچھا دسو یہ تھوڑے جو کیڑا میرے نال ہے؟ پھر کوئی نہ مول سارے تو تھلا سٹیا، حضرت علی پھر کھلو گئے۔ حضور نے آخیا علی بہ جا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، کوئی نہ بولیا، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا علی تیرے کولوں تے میں پوچھدا ہی نہیں، تیرا تے میرا نور اللہ نے ایک ہی بنایا ہے، تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں۔ جیڑا گھر دعوت پیا کردا ہے انہوں پوچھن دی لوڑ ہے کہ تسی میرے نال ہو یا؟ دیکھو نا جس گھر روٹی پکی ہوئے ایم این اے دی، ایم پی اے دی، تے پورے پنڈ نو بلا کے بندہ پنڈ کو پوچھے ووٹ دینے جا کہ نہیں، تے بندے آکھن جڑا گھر جنہیں تہاڈی روٹی پکائی پنے اودے کول بھی تے پوچھو نا تہاڈے نال ہے کہ نہیں۔ اللہ دے بندے جنہیں روٹی پکائی ہے وہ نال ہے تے تاں ہی روٹی انہیں پکائی ہے نا، میری گل نہیں سمجھے تسی؟ یہ ابو طالب دی جڑی گل کردے ہو، اگر حضور دے نال ابو طالب نہ ہوندے تے روٹی پکاندے؟ روٹی سارے پنڈ دی بنائی ہے۔ جدوں تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا نا علی تیری تے گل ہی نہیں، تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں، انفسنا وانفسکم لحمک لحمی جسمک جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا۔ ہوں ذرا سنیا جے گل سنیا جے، یہ اتبا جڑا سی نا یہ بڑا ذہین فتین بندہ سی، پڑھیا بندہ سی۔ انہیں آخیا تو ہن سانو بلا ہی لیا ہے محمد، اے دس تیرے نال ہے کون؟ ایک تیری بیوی ختیجہ، ظاہر ہے وہ تیری بیوی ہے تیرے نال ہی ہونے، ایک زید ہے وہ تیرا غلام ہے، تیرا غلام ہے تیرے نال ہی ہوئے گا، ایک کو بھتیجا ہے وہ پالیا تو ہے، ابو طالب دا بیٹا ہے، ذرا تو پالے ہو تیرے نال ہے، تو مینوں کوئی موتبر بندہ دس قبیلے دا، برادری دا، ٹبر دا، سیاںا ہوئے، روٹی شوٹی کھان والا ہوئے، تگڑا ہوئے، تیرے نال ہوئے۔ اے جڑے بندے تو نام پہ لینا ہے، بیوی تیری ہے تے تیرے نال ہی ہونا ہے، وہ تیرا غلام ہے تیرے نال ہی ہونا ہے، وہ تیرا بھتیجا ہے، تیرے چاچے دا پتر ہے، پالیا تو ہے، انہیں تیری گل کرنی ہے، سانو کوئی بندہ دس۔ گل تو بڑی کر گیا نا، وہ بڑی ڈاڈی گل کر گیا۔ جدوں انہیں گل کر کے خاموش ہویا نا تے حضرت ابو طالب بولے، اے گل یاد رکھیا جے، جیڑا بندہ کسے دی کنڈ پریا ہی نہ لان دے وہ اپنا ہوندا جے، وہ اپنا ہوندا ہے جیڑا کسے دی کنڈ نہ لان دے، تے جیڑا کنڈ لان والا ہوندا ہے، لوان والا ہوندا ہے، وہ اپنا نہیں ہوندا، وہ دشمن ہوندا ہے۔ ابو طالب بولے، انہاں آکھیا او اتبا گل سن میری، تو یہ گل آنا کہ انہاں دے نال کوئی نہیں، میں انہاں دے نال، میں انہاں دے نال ہاں تے میں کلا نہیں، میں ساری اولاد نوں لے کے انہاں دے نال ہاں، میں انہاں دے نال اس وقت تک ہاں کہ آخری ساہ تک میں انہاں دے نال ہاں۔ تو کی سمجھے ہے؟ جدوں ابو طالب نے گل کی نا تے اتبا دی گل جڑی خاموش ہو گیا، ان جواب مل گیا تے چپ کر کے اٹھ کے نکل لگا۔ جدوں نکل لگا تے مولا علی کھڑے ہوئے، حضرت علی دی عمر بڑی چھوٹی ہے، 10 سال دی عمر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ہن جڑے میں جملہ بولن لگا ساری کربلا ادھر تے کھلوتی جے۔ حضرت علی نے کی فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا اتبا جیڑا حضور دی گل مننے گا نا، ساڈیاں دوستیاں بھی ادھے نال نہیں، ساڈا ہر کچھ ادھے قربان ہے، تے جیڑا نہیں مننے گا نا، تے حضرت ابو طالب بھی انج تلوار پھڑ کے فرمایا پھر اے تلوار ساڈی ادھے واسطے، او تلوار حضرت علی نے بلند کیتی
تو پھر بدر دس رہا ہے، حنین، خندق، عذاب، بدر، ہر جگہ تے پھر تلوار چل رہی ہے، گاجر مولی دی طرح مولا علی کٹ رہے نے ساریاں نو۔ تے جدوں بڑے بڑے کافر حضرت علی نے مارے نا تے انہاں دیاں اولاداں سخت دشمن ہو گئیاں، کٹر دشمن ہو گئے، کدے علی دے پتراں دے سخت خلاف ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے متعلق حضور نے فرمایا، علی تو کدی بھی اللہ رسول دے دشمن نو معاف نہیں کیتا، کدی معاف نہیں کیتا، کدی منافق نو معاف نہیں کیتا۔ اس واسطے میرے دوستو یہ دشمنی شروع تو لے کے چلی آئی۔ یزید نے جدوں سر پیش ہویا تو انہیں آکھیا اج میں اپنے بدر دے مقتولین دا بدلہ لے لیا۔ تے بدری کون ماریا گیا سی؟ ابو لہب ماریا گیا، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے ہن۔ حضرت زینب نے فرمایا او بدبخت، تو بدر دے مقتولین دا بدلہ آل رسول کو لے رہے ہیں، او تے کافر مارے گئے، تو کافران دا بدلہ آل رسول کو لے رہے ہیں۔ اس واسطے میرے دوستو بزرگو آگے چلو، آخری بات دی طرف میں تھانوں لے آنا چاہنا ہوں، بڑی اہم گل ہے، بہت اہم گل ہے۔ اس تو بعد شاید کدی موقع ملے نہ ملے، کیونکہ جمعے والے دن تہاں آنا ہوندا ہے دوسری اذان دے ٹائم، تے میرا مقصد ہے محفلاں کران دا کہ بچیاں شعور آئے، آگاہی ہوئے، تاریخ دی کتاباں کوئی نہیں پڑھتا، پھر جن بندے نے گل لانی ہوتی بندے اندر نہ ٹر پیندے نے، لہٰذا اپنے عقیدہ مضبوط کرو۔ میں چاہتا سا کہ میں آج باقاعدہ طور تے اعلان کراں کہ آج دی جڑی محفل ہوئے گی نا وہ بغیر لنگر تو ہوئے گی۔ آگو سبحان اللہ، یعنی میں پہلے اعلان کر دیاں، چنگی تشہیر کر دیاں کہ آج دی محفل، پھر میں ویکھاں تسی کنے ہوندے، میں ویکھنا چاہتا ہوں تسی تے آکھو کہ اسی آنا سی، یہ اعلان پہلے ہویا ہوندا تو پھر پتہ لگدا۔ اونج ویسے اساں لنگر پکایا ہے۔ دیکھو میری گل ذرا سمجھے، دیکھو یہ لنگر نال نہیں کام بنتا۔ میں اس وقت تھوڑا محسوس کیتا ہے، میں کچھ میں محسوس کیتا ہے کہ تسی یہ سمجھتے ہو کہ جی لنگر پکا لیا، سال بعد 150 دیگ پکانے ہیں جی، لنگر کھا لینے ہیں، شاپر بھر کے گھر بھی لے جاؤں گے، دوجے نو دے چھڑاں گے۔ یہ حسینی مشن نہیں جے۔ حسینی مشن تے ہوئے کہ بھوکے پیاسے، اے حسینی مشن ہے نا۔ یہ لنگر کھوانا چاہیے، دینا چاہیے، لیکن یہ اتنے ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ اس تو بغیر بندہ آکھے نہیں جی پھر محفل کا دیئے نا۔ حسین دا ذکر بھکھیاں رہ کے پیاسیاں رہ کے سننا چاہیے۔ اگر حسین کی سیرت پر آپ چلنا چاہتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی جو ہمارا نظریہ ہو، سال بعد اسی جناب 100-150 دیگ پکا لئیے، لنگر تسی کھا لیا، اس تو بعد پورا سال تسی مسجد چی نہ ہو، تسی پورا سال جناب کوئی کام ہی نہیں، سال بعد تسی 10 دن سے کی بنے ہو حسینی۔ اے نہیں حسینی، حسینی لمحہ لمحہ، کروٹ کروٹ، سانس بسانس بندہ حسینی بنتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو، وہ حسینی ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ سال بعد اسی حسینی ہیں، اس تو بعد جناب پوری جڑے سال دے باقی مہینے نے 11 مہینے اسی یزید والے کام کرتے رہیے، کتے اسی لڑائیے، ہیں جی بھڑے کام سارے اسی کریے، تے جدوں آئے محرم تے اسی آکھیے حسینیت زندہ باد، یزیدیت تے منہ نال مرد آباد۔ عملی طور تے سارے کام یزید دے اسی کریے، عملی طور تے سارے کام یزید دے اسی کریے، زبانی طور پر یزید نو مرد آباد کہن نال کام نہیں جے دوستو بندہ، جدوں تک عملی طور تے یزید نو مرد آباد نہ کرو۔ اے جے میرا پیغام آئی دا، تسی یہ پیغام اپنے پلے بن لو کہ عملی طور پر جب تک یزید کو ہم اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، اپنے دل سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک حسینی مشن پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ عملی طور پر دیکھ لیجیے، آج ساڑھے بچے کی کر دینے، انی خوراک ابے نو نہیں کھوان دے جنی کتے نو کھوان دے، اے گل کے نہیں یہ اسی حسینی ہیں۔ جو دنیا جان کے واہیات قسم کے کام ہیں وہ ہمارے ہیں، جو یزید کرتا تھا وہ ہم کرتے ہیں، اور نہ اساں اپنا رکھے حسینی۔ اچھا اونج کام سارے یزیدی کریے، اونج بندہ آکھے تو بڑا یزید ہے، بندے نو بڑا غصہ چڑھتا ہے، بڑا غصہ چڑھتا ہے، میں نو یزید آکھی، کام سارے یزیداں والا بندہ کرتا ہے۔ حسینی مشن یہ نہیں ہے، حسینی مشن یہ ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا سیرت حسین ہو، اوڑھنا بچھونا سیرت حسین ہو۔
اور امام علی مقام کے نقش قدم پر آپ چلنے والے ہوں، یزید کو اپنی زندگیوں سے، اپنی کردار سے، گفتار سے نکال کے پھینک دیں، وہ حسینی ہوتا ہے جو یزید کے کردار کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اس کے جیسا ہی کام کرتا ہے، اسے حسینی کہلانے کا کوئی حق کبھی نہیں۔ پھر دوبارہ سن لیا جی میری گل، جامع مسجد بہار مدینہ 10 روزہ محفلاں کرانا لے ہو، اللہ نے بڑا تھوڑے تے کرم کیتا ہے، اللہ نے بڑا کرم، کئی انج دے بھی نے جڑا نام ہی نہیں لینا چاہتے، انج دے بھی بندے ہیں، انہوں نے چھڈو جی سانو کی نہ کما نہ لگا، ایسے بھی لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا چن لیا ہے، اب آپ کو ترقی کرنی چاہیے، آگے نکلنا چاہیے، اپنے کردار میں حسینی کردار لائیں، کردار کے اندر بہتری کریں، بندے دے اندر کردار ایسا ہو۔ میں 3 گلاں ہن کرن لگا جی کردار دیاں، تھوڑے اکثر بندے ناراض ہو جانے نے، پر میں کسی اتے کوئی ہٹ نہیں کر رہا، جرنل گل کر رہے ہیں، 3 کردار دیاں میں گلاں کر۔ پہلا کردار ہے، ویکھ لو، ماں باپ دا ادب، کدا ادب؟ اتنے آ کے تسی جتیاں بھی لوگوں دیاں سنبھالو، اتنے آ کے تسی نہ مسجد جھاڑو بھی مارو، اتنے تسی جھڑکاں بھی برداشت کرو میریاں، اتنے آ کے تمہیں آکھی جی نالی صاف کرنی ہے باہر، تسی جڑ جاؤ نالی نو، گھر جا کے تمہیں ابا آکھے پتر نماز پڑھ، تسی اگوں نو پی جاؤ، گھر تمہیں ابا آکھے کوئی جائز کام مشکل بھی نہ ہوئے، تسی اگوں اوکھے ہوو، یہ مطلب ہے توڑے کردار حسینی کردار۔ میں غلط نہیں کر رہا، غلط گل میں کوئی نہیں کر، میں صحیح گل پہ کرتا جے، یہ سارے معاشرے دی زبو حالی۔ اتنے آ کے تسی جناب ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، بڑے بادب، جی 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 جی، تسی تھے دنیا ساری نال جی جی کر لے، اگر تو ابے نال جی جی نہیں نو کردا، تیری جی جی دا فائدہ۔ سب سے پہلا حقدار تیری محبت کا، مودت کا، پہلا حقدار تیرے ادب کا تیرا ماں اور باپ ہے، جنہیں پیدا کیا۔ سب تو پہلا پیر تیرا کی ماں باپ، بہت ہی سارے آ جائیں، استاد، پیر، فقیر، یہ بعد میں آئیں گے درجہ بدرجہ، پہلے وہ ہے، ان کا اگر تو نے ادب نہیں کیا تو اتنے آ کے بھاویں ساڑے آگے جی جی کردا رہو، قیامت والے دن بڑیاں جتیاں پینیاں۔ ہن میں انہاں بندیاں جو کدی نہیں کہ تسی ساڑے جی جی کردے ہوندے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تو سانو جی جی کر، بھاویں نماز پڑھ نہ پڑھ، ابے نو بھاویں صحیح بلا نہ بلا، پر ٹھیک ہے سانو جو جی جی کرتا ہے، نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارا کوئی مقام نہیں، مقام جس نے تمہیں جنا ہے اس کا۔ ابا توڑا فاسق، فاجر، بے نمازی، جو مرضی بھی ہوئے نا، وہ توڑا کیے، وہ ابا جے، وہ دی قدر کرو۔ دوسری نمبر دے گال، مائیں بہنیں بیٹیاں میری بڑی تعداد کے اندر آئی ہیں، آپ سے زیادہ آپ بھی آئی ہیں، ہمارے گھروں کے حالات خراب پتہ کیوں ہیں؟ حکمرانی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم نے، مرد عورتوں کے حاکم نے۔ جڑی بی بی اے متقع لا کے بیٹھی ہے نا کہ میرا شوہر میرے قابو چاہے، میری ماں، بہن، بیٹی، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کا، ناراض نہیں ہونا، جیڑی ساری زندگی اے متقع لا کے بیٹھی قابو آنا تے کوئی نہیں، گھر جنم بن جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مرد کو کیا بنایا ہے؟ حاکم، سربراہ بنایا ہے۔ بی بی جدوں آندی ہے میں بننا سربراہ، تے پھر سربراہ تو انہیں بننا کوئی نہیں، اے جڑی متقع پہ لاندی ہے اے خاوند نال نہیں لاندی، اللہ نال لاندی، کیونکہ اللہ آندا میں انہوں سربراہ بنایا ہے، وہ آخے میں کوئی آئندہ تویز میں نوں کر دیو، اے بولے نا، اللہ آندا ہے سربراہ ہے، تو آنی ہے میں نوں آئندہ کوئی تویز لب جائے، اے بولے نا، یہ دوسری بات ہے۔ اس سے گھروں کا سکون۔ تیسرے نمبر دے گل، ہن بیبیاں آکھن گے جی سانوں تو پیچھا مولوی بلا کے بھی واہ واہ گلاں کروائیاں نے تے آپ ہی آندے ہو۔ میں ہن تمہیں دسنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ مرد جتنے بھی ہو، مرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرے، سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرے۔ پیسہ سب تو پہلے خرچ کرو اپنی اولاد تے، اپنی بیوی بچے دے خرچ کرو، اپنے ماں باپ تے خرچ کرو، اس تو بعد آگے بات دے آ جائے۔
دوستاں یاراں ہی بندہ بہ کے جناب 10,000 روپے کی روٹی کھا چھڑی, 20,000 کی روٹی کھا چھڑی. گھر آیا تو اگر بچے نے آخیا جی ابا مینوں فلانی شے چاہیے, چپ کرو, انہوں جناب چنگا ترا چھڑیا. یہ ابا آئندہ بھی نہیں ہوندا, ابا آئندہ بھی نہیں ہوندا. ابے دا معیار وے کہ سب سے پہلا کو حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو تم اپنی اولاد پر خرچ کرو. میں اتنے کئی بندے ویکھے نے انہوں نے بچوں کے کپڑے پھٹے, برا حال ہویا, نہ منہ صاف نہ کچھ, تو ان خیری میری ہوندے نے, انہیں غریب نہیں ہوندے, توجہ ہی کوئی نہیں ہوندی انہوں دی. محفل جپاں گے اسی گھر محفل کران گے, اولاد ال دھیان نہیں ہوندا. یہ بھی غلط گل ہے. اپنی اولاد ال, اپنی بیوی بچے ال دھیان کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ توڑی رایا ہے, اللہ تعالیٰ توڑے کو سوال پوچھے گا. تیسری گل بھائی, یہ بھی بڑی ڈاڑھی گل ہے. دو گلاں میں گڑیاں کیتیاں نے, یہ بھی بڑیاں ڈاڑھیاں نے. تیسری گل سنیا جی ذرا, توجہ ہے تھوڑی. 11:12 ہو گئے نے. سبحان اللہ. لنگر تیار ہے جی, لنگر تیار ہے. ہوں تیسری گل بھی سنو جی میری, ناراض نہیں ہونا. تیسری گل میری سنیا جی, والدین دا ادب و احترام, بیویاں نو اپنے شوہراں دا ادب و احترام کرنا چاہیے. شوہر نو اپنے گھر والوں دے نال حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ ساڈے اسلام وچ, قرآن وچ, یہ کسے بندے دی ذاتی گل. دیکھو یہ گل چبھنی نہیں چاہیے. یہ جیڑی گل قرآن وچ ہوے سانوں چبھنی نہیں چاہیے. جدوں قرآن دی گل توڑے کہ کیتی جائے تو چبھے نہ. جنوں چبھے دا مطلب وہ قرآن دی گل غلط پہ آندا ہے. یہ قرآن دی گل ہے, یہ حضور دا فرمان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی گھر نو جنت بھی بنا سکتی ہے, جہنم بھی بنا سکتی ہے. یہ مطلب ہے حضور نے یہ جڑا فرمان جاری کیتا ہے, یہ پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تے ہے, کوئی ریزن تے ہے, تبھی تو حضور نے آکھیا. ہوں تیسری گل جڑی میں تھوڑے نال کرنا چاہنا وہ یہ وے کہ اپنے اندر کردار آئندہ بناؤ. اپنے پیسے تے, اپنی دولت, اپنا رہن سہن, اپنی مزدوری, جو بھی تسی کر رہے ہو, اللہ تمہیں چوکھا دے, اللہ تمہیں چوکھا دے اور حلال دے. تمہیں یہ جڑے پیسے تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا, یہ چوں اللہ رسول دا حصہ ہے جی. کدا حصہ ہے جی, وہ میں نہیں رکھیا, اللہ رسول نے رکھے. وہ آرام نال تے خوشی نال اللہ رسول نو دے دیو گے تے اللہ سارے باقی نو پاک بھی کرے گا تے باقی دی حفاظت بھی کرے گا. تے اگر تسی او نہیں نہ دینا تے نہ باقی پاک ہونا جے تے نہ او دی اللہ حفاظت کرنی. او فرمال ہیں جی ٹر جاندہ ہے, کوئی کیساں دے لگ گیا, کوئی بیماریاں دے لگ گیا. لہٰذا اپنے طیب پاک مال چوں اللہ رسول دا جڑا حصہ ہے او خوشی دے نال دے دیا کرو. کسے بندے نو آکھن دی لوڑ نہ پوے. کئی بندے اس گل تو بڑے ناراض ہو جاندے نے, دعوت دیتی جائے انہاں نو کہ یار اللہ رسول دا کام ہے دیو, ناراض ہو جاندے نے. ناراض نہ ہویا جے, ناراض ادوں بندہ ہوئے جدوں انہوں کوئی نیکی دی دعوت دین والا ہی نہ ہوئے. نیکی دی دعوت دین والا ہی کوئی نہ ہوئے. دیکھو کتنا خوش قسمت بندہ ہے کہ جنہوں نیکی دی دعوت مل رہی ہے اور انہوں موقع مل رہا ہے کہ وہ نیکی دا کام کرے. آخری لمحے میں تمہیں گل سمجھانا چاہنا, جامعہ مسجد بہار مدینہ اس وقت کلاس کے نہیں, گجراں والا نہیں, پورے پنجاب دا ایک مرکز بن گیا ہے. بڑے دور دور تو لوگ تھوڑی تعریف کر رہے ہیں, بہت دور دور تو تھوڑی تعریف ہو رہی ہے. اپنی اس تعریف نو برقرار رکھو. اپنی اس چودراہٹ نو کی کرنا ہے, اور جدوں چودر مل جائے, بے وقوف بندہ ہوندہ پاگل آ کے پران سٹے, ہوندہ چل تو جڑی میں شاہ مل دی ہے, سبحان اللہ. تو تمہیں جدوں مل گئی ہے اس کو برقرار رکھیں. برقرار تاں ہی ہوئے گی کہ اپنے مرکز نو بہترین بناؤ. توڑے بندہ ایتھے اندر آئے مسجد وچ, خوبصورت مسجد ہوئے, اندر آوے انہوں سکون ملے. کھنڈرات باہروں مسجد ساری بنی ہے کہ نہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں ساری میری سن رہی ہیں. دیکھو ایک بندہ پورا گھر بنا لیندہ ہے, اپنا گھر بنا لیندہ, تسی سارے مل کے اللہ دا گھر نہ بنا سکو. پلستر نہیں ہویا, ٹائل پتھر دا کم, بڑا کم اس وقت جامعہ مسجد دا ہونا لے. تو اڑی خاص توجہ دی ضرورت ہے. سارے بندے نے میری گزارش, سارے دی خاص توجہ دی ضرورت ہے. یہ گل نہیں کہ تھوڑے کول پیسے نہیں, یہ جھوٹھی گل ہے. ہر بندے کول پیسے نہ, اپنا گھر بنا ہے, کلا بنا لینا ہے, بڑا عالی شان بنا لینا ہے. لیکن جب مسجد کی واری آتی ہے سارے مل کے نہیں بنا سکتے.
مسجد کی واری آتی ہے تو ایک بندہ مسجد ہوتا انہوں سارے مل کے سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ کتنی زبو والی ہے ساری. لہذا سارے ایک ہو کے اپنے حلال طیب رزق چو مسجد دی بھرپور خدمت کرو. اسی کام شروع کیتا ہے تاکہ یہ کام اگلے محرمہ تک ایسے جگہ تے اللہ مینوں بھی زندگی دے تے تانوں ہی دے تے میں تانوں مبارکباد دیاں کہ لو جی ساڑی مسجد مکمل ہو. کیونکہ ہن سانوں ضرورت پتہ کدی. میں کل 9 محرم دا 10 محرم دا جڑا پروگرام سی یقین جانو مینوں اودی بڑی دقت محسوس ہوئی ہے کہ ساڈے کول جگہ کوئی نہیں. ساڈے کول جگہ کوئی نہیں. حالانکہ جدوں پہلے چھوٹی مسجد سی جدوں ہاں وڈی کی ہاں کو بہت وڈی ہو گئی. نہیں اینی مسجد ڈبل بھی ہو جائے نا پھر بھی ساڈے کول جگہ تھوڑی. ساڈے کول جگہ کوئی نہیں. عورتاں ساڈیاں کوئی سیڑھیاں تے بیٹھیاں نے, کوئی کمریاں بیٹھیاں نے, کوئی کدھرے بیٹھیاں نے. انی بڑی تعداد وچ اللہ دی رحمت ساڈے تے نازل ہوندی ہے. جس دن بندیاں نے محفل چ آنا چھڈ دیتا محفل نہیں جی ہون لگی. اے محفل کدے نال ہو رہی ہے؟ بندیاں نال ہو رہی ہے. لہذا جڑا بندہ آوے او دا شکریہ ادا کرو. اے تہاڈا بھی مہمان ہے تے حسین دا بھی مہمان. کدی میرے ویسے کوئی شکایت نہیں مینوں انی خاص ملی, کوئی شکایت نہیں. میں ویسے گل کرنا جنہیں بھی لوگ کھڑے ہو, اگر کوئی بندہ تھوڑے نال اچیاں بھی بولے سختی نال بھی بولے پھر بھی اگے ادے اگے بولنا نہیں. یہ مہمان کدھا ہے؟ یہ مہمان کدھا ہے؟ جنہ دا مہمان ہوندا ہے نا انہاں دی نظر بھی ہوندی ہے. انہاں دی نظر ہوندی. اے حسین پاک دے مہمان آندے نے. تسی اپنے گھر ہی مہمان بلا کے تے اودے نال بدتمیزی کردے ہو؟ نہیں کردے ہو. لہذا ایتھے جڑا بھی بندہ آندا ہے عورت آندی ہے مرد آندا ہے اودے نال کدی بھی کوئی بندہ غلط لفظ نہ بولے, ادا شکریہ ادا کرے وہ ایتھے آیا تو ساڈی عزت ودی. ورنہ میں ایسے لوگ ویکھے نے کہ بڑے بڑے تشہیری پروگرام ہوندے نے, بہت کچھ ہوندا ہے, بندے نہیں کٹھے ہوندے, بندے نہیں ہوندے, چند بچے بیٹھے ہوندے نے. ساڈے کول کی کمال ہے کہ لوگ آ رہے نے. ساڈا کمال نہیں جے, یہ انہاں اماماں پاکاں دا کمال ہے. انہاں دے نام تے لوگ آ رہے نے, یہ انہاں دے نام تے لوگ آ رہے ہیں. ورنہ اللہ دی قسم بندے نوں تسی اوتھے باہر ٹوٹیاں دے بالوں بہندا ہے کہ نہیں بہندا؟ گلی باہ چھڑو. کل میں ویکھیا ساڑیاں بوڑھیاں ماواں جڑیاں انہاں نوں باہر گلی بایا, سجاد صاحب نے آکھیا کہ اتھے بہن دی جگہ بھی نہیں سی, بجری پئی ہے اتھے بیٹھ گئی. وہ یہ نہیں کہ دوسرے دن ناراض دوسرے دن پھر آ جاندیاں نے. یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوندا ہر بندہ گھر ہی ٹھیک ہے آرام نال بیٹھا ہے. وہ اتھے آ کے اگر دریاں دے بہندا ہے گندی جگہ تے بھی بہ جاندا ہے تے وہ ساڈے واسطے نہیں بہندا, وہ انہاں واسطے بہندا ہے. سانوں دا بندوبست پوری کوشش کر کے وہ خدمت کرنی چاہیے. جننے مہمان آ رہے ہیں سب تو پہلے انہاں دا میں خادم ہاں تے پھر تسی سارے خادم. لہٰذا آئندہ یاد رکھیا جے, میری ماواں بہناں بیٹیاں سن رہی نے, جو بھی عورت مرد کدھرے تو بھی ساڈے کول آندا ہے وہ ساڈے سر دا تاج ہے. اے نہ آن تے اللہ دی قسم ہے ساڈی ککھ بھی نہیں جی. انہاں دی وجہ تو ساڈی عزت ہے تکریم ہے. لوگ آندے نے کہ واہ جی کیا بات ہے, مجمع اتنا وڈا ہوندا ہے. اس مجمع دی وجہ تو انہاں محفلاں دی رونق دوبالا ہو رہی ہے. جنہیں لوگ آ رہے ہیں انہاں دی خدمت کرو, اللہ تمہیں صلہ عطا فرمائے گا. لہٰذا مسجد نو مزید وڈیاں کرنا, میں جڑی گل کر رہا مزید وڈیاں کرنا ہے, خوبصورت کرنا ہے. اے سی دا بندوبست مزید کرنا ہے, عورتوں واسطے بھی کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے سال تک انشاءاللہ تہاں سارے نے میرا ساتھ دینا ہے. اور انشاءاللہ مینوں اللہ دی بارگاہ بڑی قوی امید ہے, یقین ہے پورا کہ سارا کام ہوئے گا. لیکن تہاں سارے نے پورا دھیان رکھنا ہے. اے نہیں محفل مک گئی تو محرم گئے تو پھر اگلے محرمہ تک تسی نہ, پورا سال تہاں دھیان رکھنا ہے. مسجد کی طرف کوشش کرنی ہے, اپنے حلال طیب رزق چوں مسجد کی خدمت کرنی ہے. عورتاں جنیاں بھی نے, میں سب عورتوں نال گل کر رہا. دیکھو کسی بھی تحریک کی جدوں عورت اگے آ جاندی ہے نا وہ تحریک پھر ناکام نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی غزوے تے چلے ہاں تے بڑی سخت قسم دی قحط سالی سی, پیسہ کوئی نہیں سی, ہر بندہ جناب بھکھا سی. اتوں جناب کفار نے حملہ کر دیتا تو حضور نے اعلان فرمایا کہ تعاون کرو, سارے غلہ دیو, اسلحے واسطے پیسہ دیو. تو نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اعلان فرمایا نا تو ایک منادی کرنے والا مدینے دی گلیاں جو جانی گھوم رہے ہے تو اعلان کر رہے ہے تو عورتاں باہر نکل آئیاں نے. عورتاں نکل آئیاں, انہاں اپنا زیور بھی, کئی عورتیں ہیں جنہاں اپنا سوٹ جڑا اضافی سی وہ بھی حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا. یا رسول اللہ ساڑیاں جاناں بھی قربان نے. ایویں نہیں, بغیر پیسے تو اسلام دا کوئی کام ہون نہیں جی آتا,
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। 100-150 ਦੇਗ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂ, ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ 15 ਦੇਗਾਂ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, 20 ਪੱਕੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ में ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਚਕਾ ਲੱਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 0-0 ਹੈ। ਤਹਿਰੀਰੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਜੇ ਗੱਲ? ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ 200 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਲਓ, ਖਾ ਲੈ, 100 ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛਿੱਤਰ 'ਚ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਹਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੂਨ। ਅੱਜ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਾਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੀਨ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਲਾਣੇ ਹੋਣ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਹਰਮਾਂ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 10 ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਖਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਲਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੱਖੋ, 9 ਲੱਖ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਲ ਖਵਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਟਾਈਮ लगेगा, वक्त दोगे तो फिर जाके आगे निकलना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अज दी जी महफिल पा के